اردو کا تعاون کیجیے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمدا رسول پیس ٹی وی اردو، امن کا پیغام انسانیت کے نام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ آصف حمید، اور اسٹوڈیو میں میرے مہمان ہیں جناب ایجاد لطیف صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے اہل ایمان، بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو آگ سے۔ ہمیں یہ دیکھنا یہ ہے کہ وہ کیا کیا طریقے ہیں جس کی بنیاد پر ہم اس آیت پر عمل پیرا ہو سکتے ہیں۔ اہل و عیال کو بچانے کے حوالے سے آج ہماری گفتگو کا موضوع ہے حقوق اولاد۔ اعجاز صاحب، یہ بتائیے کہ حقوق اولاد کے حوالے سے قرآن مجید میں کیا ہدایات؟ جی، قرآن مجید کی ہدایت کو جو آپ نے آغاز میں آیت تلاوت کی، اس میں بڑی واضح ہے کہ سب سے پہلی فکر تو انسان کو خود جہنم کا ایندھن بننے سے بچنا، اس کے لیے خود ایسے اچھے اعمال کرے، ایسی اچھی اللہ کی رضا والی اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی پیروی والی زندگی اختیار کرے کہ جس کے نتیجے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس سے راضی ہو جائے۔ لیکن صرف اپنے آپ کو ہی جہنم سے بچانے کی فکر کر لینا کافی نہیں ہے، بلکہ عذر قرآن والدین پر یہ ذمہ داری بھی ہے کہ وہ اپنے گھر والوں کو، بظاہر سے گھر والوں میں بیوی بھی شامل ہے، اور اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو نسل کے آگے بڑھانے کا سلسلہ اولاد کی شکل میں رکھا ہے وہ بھی شامل ہے۔ اسی لیے اسی اسلوب کو منفی انداز میں 2 دفعہ قرآن میں فرمایا گیا کہ ان الخاسرین الذین خسروا انفسهم واہلہم یوم القیامہ، بے شک سب سے زیادہ ناکام ہونے والے، خسارہ پانے والے وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو گھاٹے اور خسارے میں رکھا اور اپنے گھر والوں کو خسارے میں رکھا گیا۔ اللہ۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ تو ایک بنیادی ذمہ داری ہے والدین کی کہ ساری جو اولاد کے جو مختلف اور حقوق ہمیں یاد ہیں، اس میں سب سے بڑا حق یہ ہے کہ والدین اپنی پوری بھرپور کوشش کریں کہ وہ اولاد کو جہنم کا ایندھن بننے سے بچانے کے لیے جو بھی ذرائع، جو بھی تدابیر اور جو بھی اس کے لیے مختلف اقدامات ہو سکتے ہیں ان کو اختیار کریں۔ اعجاز صاحب، اس میں یہ بتائیے گا، یہ جو آپ نے فرمایا کہ اب صورتحال یہ ہے کہ کیا یہ ذمہ داری اتنی بڑی ہے کہ اس کو ادا نہ کرنے والا گناہ گار بھی ہے؟ جی، یقیناً گناہ گار ہے، اس لیے کہ قرآن کی آیت میں نے آپ کو سنائی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس سے بڑا خسارہ اور گھاٹا کیا ہوگا کہ جو یوم التغابن ہے، ہار اور جیت کے فیصلے کا دن، اس دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ فیصلہ فرمائیں کہ نہ صرف یہ کہ تم خود ناکام ہوئے، بلکہ تم نے اپنی ان حرکتوں کی وجہ سے اپنے گھر والوں کو بھی ناکامی سے دوچار کیا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں کہ سب سے بڑا خسارہ آج یہی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ جس چیز سے انسان کا ابدی خسارہ ہے، نقصان ہے، اس کے گناہ ہونے کے بارے میں کیا شک۔
اچھا اجازت صاحب، اس میں ایک چھوٹا سا سوال اور پیدا ہوتا ہے کہ قرآن مجید میں یہ کہا گیا کہ یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم و اولادکم عدوا لکم فاحذروہم، اور ایک جگہ فرمایا گیا ہے انما اموالکم و اولادکم فتنہ۔ پہلے کا ترجمہ یہ ہے کہ بے شک تمہاری بیویوں میں اور تمہاری اولاد میں تمہارے دشمن ہیں، بعض تمہارے تمہارے دشمن ہیں، اور دوسرے میں کہا گیا کہ تمہارے اموال اور تمہاری اولاد جو ہے وہ آزمائش ہے۔ آزمائش کا ذریعہ تو یہ بھی وہی کیٹیگری آ رہی ہے، یعنی کہ اس کے بارے میں اویئرنیس دی جا رہی ہے کہ یہ ایک ذمہ داری ہے، اور اس ذمہ داری کو نہ ادا کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے تئیں ایک اپنے لیے گھاٹے کا سودا کر رہے ہیں۔ جی یقیناً اس کی وجہ یہ ہے کہ زندگی پوری آزمائش کے لیے، خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مقصد حیات اور موت یہی بتایا ہے کہ وہ تمہیں جانچے پرکھے آزمائے کہ تم میں سے کون اچھا ہے عمل کے اعتبار سے۔ اسی آزمائش کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں مختلف وسائل دیے ہیں، نعمتوں سے نوازا ہے، اور انہی میں ایک بہت بڑی نعمت انسان کے پاس مال ہے اور اولاد ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ تمہاری آزمائش کا ذریعہ ہے۔ اگر تم ان چیزوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکموں کے مطابق ان کو استعمال کرو گے، ان سے استفادہ کرو گے، ان کے بارے میں جو ان کے حقوق ہے وہ ادا کرو گے، تو تم کامیاب قرار پاؤ گے۔ اور اگر تم نے اس حوالے سے کوتاہی کا کسی درجے میں بھی جو ہے وہ اپنا سستی کا مظاہرہ کیا تو خود بھی ناکام ہوگے اور انہیں بھی ناکام کرنے کا باعث بن گے۔ قرآن مجید کی تو بات آ گئی، اب آپ فرمائیے حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں اس حوالے سے کیا رہنمائی ہے؟ جی حدیث مبارکہ میں تو اور زیادہ بات واضح کر دی گئی ہے کہ ہر بچہ جو ہے وہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، اس کے بعد اس کے والدین ہیں جو اسے مجوسی بناتے ہیں یا نصرانی بناتے ہیں یا یہودی بناتے ہیں، تو گویا کہ بچہ فطرت صحیحہ لے کر پیدا ہوتا ہے۔ اس کے بعد اگلا مرحلہ ہے وہ گود اور وہ شیلٹر جو اس کو والد کی شکل میں حاصل ہے، وہ اس کو کیا بنانا چاہتے ہیں۔ تو گویا کہ ان بچے کی جس رخ پر بھی تربیت ہو رہی ہے، خاص طور پر بالغ ہونے سے پہلے پہلے جو بھی معاملات ہیں، ان سب کے لیے تو پرائمری رسپانسبلٹی والدین کی قرار پاتی ہے۔ اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب سے اچھا تحفہ جو کوئی والد اپنی اولاد کو دے سکتا ہے وہ حسن ادب ہے۔ تو یہ بھی جو ہے اس میں بھی والدین کی ذمہ داری یہ قرار پائی کہ ان کی یہ بنیادی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی اولاد کو اچھی تربیت، یہ گویا کہ اولاد کا حق ادا کرنے کا سب سے بہترین طریقہ ہے جو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ اجازت صاحب، یہاں پر ایک بہت اہم بات یہ ذہن میں آ رہی ہے کہ چلیں اولاد کو تو آپ اچھی تربیت دے رہے ہیں، اس کے لیے پری ریکوزٹ خود اچھا ہونا بھی تو ہے۔ یہ نہ ہو کہ ہماری ڈگر تو وہی ہو جو عموم کی ہے اور ہم اولاد کو یہ بات کر رہے ہوں کہ جناب آپ ایسے کرو، ایسے کرو، جی ایسے وہ کرو۔ یقیناً وہ تو اس میں جیسے بات آگے بڑھے گی تو یہ چیز زیادہ وضاحت کے ساتھ آپ کے سامنے آ جائے گی کہ ہمارا اپنا جو والدین کا اپنا اخلاق ہے، کردار ہے، وہ ایک بنیادی بغیر الفاظ کے وہ چیز جو ہے وہ بچوں کے لیے رول ماڈل بنتی ہے۔ اچھا اجازت صاحب، یہ بتائیے گا کہ جیسے ایک ہمارے سامنے ایک واقعہ آتا ہے جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ کو کہا تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اے فاطمہ اپنے آپ کو آگ سے بچاؤ، اس لیے کہ میں قیامت کے دن تمہارے کچھ کام نہیں کچھ نہیں ہے کام آ سکتا۔ تو باپ نیک ہو اور اولاد، باپ کی نیکی کا اثر اولاد پہ اس طرح تو پڑ سکتا ہے کہ باپ تربیت اچھی کرے، لیکن یہ لازم تو نہیں ہے کہ باپ نیک ہے اولاد ہو سکتا ہے بات مانے ہی نہ۔ کہاں تک جا کر وہ لائن ڈرا ہو کہ والد یہ کہے جی میں نے پورا کام کر دیا اور اب اولاد کی ذمہ ٹھیک ہوتی ہے یا نہیں ہوتی؟ قرآن مجید سے جو ہمیں بات واضح ہوتی ہے کہ والدین کی یہ ذمہ داری ہے کہ اولاد کسی عمر کو بھی پہنچ جائے انہیں اپنی یہ ذمہ داری ادا کرتے رہنا ہے۔ اس کی بہت نمایاں اور واضح مثال حضرت نوح علیہ السلام کی ہے، جی جی، جبکہ ظاہر سی بات ہے کہ قرآن یہ بتاتا ہے کہ ان کا عرصہ دعوت ہے 950 سال۔ کیا خیال ہے 950 سال میں انہوں نے اپنے جو بھی ان کے بیٹے تھے سب کے سامنے یہ دعوت نہیں رکھی ہوگی؟ کیا اس سے پہلے ان کو انہوں نے تنبیہ نہیں کی ہوگی، انہوں نے اچھے انداز سے نہیں سمجھایا ہوگا؟ سب کچھ کیا، اس کے بعد طوفان آ گیا۔ تو آخری وقت میں بھی نوح علیہ السلام اپنے بیٹے کو کہتے ہیں کہ تو کشتی میں سوار ہو جا، لیکن کشتی میں سوار ہونے کا مطلب کیا ہے؟ ایمان لے آؤ۔ ایمان لے آؤ۔ کشتی میں سوار ہو ہی وہی سکتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم سے جو ایمان لانے والا ہے۔ اب یہاں پر یہ جو بات ہے یہ ہمارے سامنے اس حقیقت کو واضح کرتی ہے کہ یہ جو خیال ہے کہ جناب بچپن میں اولاد کو سمجھانا ہمارا کام تھا، آج وہ بالغ ہیں، خود اپنے ذمہ دار ہیں،
اور ہم تو بس ٹھیک ہے ان کی مرضی ہے جو کریں. ایک باپ جو واقعی اپنی اولاد کو جہنم کا ایندھن بننے سے بچانا چاہتا ہے، اس کو تو آخری سانس تک کوشش کرنی. یہ ہے نوح علیہ السلام کا اسوہ. اگرچہ اس پر جب نوح علیہ السلام نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں ظاہر ان کی نگاہوں کے سامنے وہ بیٹا طوفان کا شکار ہو گیا، جوان بیٹا لہروں کی موجوں کی نظر ہو گیا، ایک انسان تھے، ان کے دل میں ایک ہوک اٹھی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے عرض کی کہ اللہ تیرا تو وعدہ تھا کہ میں تیرے اہل کو ان بچاؤں. ابنی من اہلی. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ ہرگز تمہارے اہل میں نہیں تھا. انہ عمل غیر صالح، اس کا عمل غیر صالح تھا. یعنی یہاں کوئی الزام نوح علیہ السلام پر نہیں ہے. کیوں؟ انہوں نے اپنی کوشش میں، محنت میں آخری دم تک کوئی کمی نہیں چھوڑی. اب اس کے بعد اگر خدا نخواستہ ناہنجار اولاد نہیں کہنا مانتی ہے، والدین کی بہترین کوشش کے باوجود غلط راستے پر چلتی ہے، اور اس وجہ سے خدا نخواستہ اگر وہ دنیا میں عذاب کا شکار ہوتی ہے یا وہ آخرت میں جہنم کا ایندھن بنتے ہیں، اس کا الزام والدین پر نہیں ہوگا. البتہ اگر والدین نے جو ان کی ذمہ داری تھی اس کی ادائیگی میں کوتاہی کی ہے تو اس پر یقین اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے یہاں باز پرس ہوگی. اور ہماری آج کی میں سمجھتا ہوں کہ جو گفتگو ہے اس میں بنیادی بات جو ہمیں سمجھنے کی ہے وہ یہی ہے کہ ہماری بحیثیت والدین کے جو ہماری ڈیوٹیز ہیں وہی اولاد کے حقوق ہیں. بیکاز جو ایک کا حق ہوتا ہے وہ دوسری کی ذمہ داری ہوتی ہے، اس کا فرض ہوتا ہے. تو ویدر یو پٹ اٹ کہ جی ہماری بطور والدین کی ذمہ داری کیا ہے، کوئی بھی والدین جو ہے ان کی ذمہ داریاں کیا ہیں یا ان کی اولاد کے حقوق کیا ہیں، بات نہیں آ جاتی ہے. میں ایک چیز پوچھنا چاہوں گا کہ کیا یہ زیادہ مناسب نہیں ہے کہ انسان ایک تو کوشش کرے اولاد کی تربیت کی، سب سے پہلے تو اپنے آپ کو ٹھیک کرے، پھر اولاد کی تربیت کرے، اور پھر اللہ تعالیٰ کے ہاں بھی عرضداشت کرے یا اللہ ان کو ہدایت دے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی قال ومن ذریتی اپنی اولاد کے بارے میں فوری طور پہ سوال کیا. جی وہ نے کیا. اور اس کے علاوہ ہے. بھی وہ تو بات کی بات ہے، اس سے پہلے جب اولاد نہیں تھی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ رب حبلی من الصالحین، حبلی من الصالحین. تو اولاد کی آمد سے پہلے بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے یہ دعائیں کرنا، یہ تو سنت انبیاء. حضرات یہ جو موضوع جس پر ہم بات کر رہے ہیں یہ بہت اہم ہے. بریک پہ جانے کا ٹائم ہو رہا ہے، لیکن ہم انشاءاللہ واپس آتے ہیں تو اعجاز صاحب سے تفصیلاً حقوق اولاد کے بارے میں بات کریں گے. آپ کہیں نہیں جائیے گا، اسٹے ود اس. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم ناظرین، میں ہوں محمد مقیم فیضی. میں اپنی جانب سے اور پیس ٹی وی اردو کی جانب سے آپ سبھی حضرات کو ماہ رمضان کی دلی مبارکباد پیش کرتا ہوں. لمحہ فکریہ ڈاکٹر ذاکر کے ساتھ. خدا کا آخری ہدایت نامہ جو انسانیت کے لیے ایک باقاعدہ اعلان ہے، رحمت اور حکمت کا سرچشمہ اور فوارہ، غافلوں کے لیے آگاہی، گمراہوں کے لیے رہنمائی، غیر مطمئنوں کے لیے اطمینان، غم زداؤں کے لیے تسلی، مایوسوں کے لیے امید. قرآن کریم دنیا کی سب سے زیادہ قابل اعتبار کتاب. شیخ عبد الہادی عمری ڈالیں گے روشنی. دین کو سمجھنے کے مؤثر، مفید اور فرسٹ ہینڈ جو ذرائع ہیں ان میں سے قرآن کے بعد حدیث یہ مؤثر ذریعہ ہے. باتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صفائی، پاکیزگی کا جو تصور پیش کیا، آج پوری دنیا جو تصور پیش کر رہی اس سے بہت آگے کا تصور ہے. کامیابی اور اصول کی. جب حدیث میں ایک چیز کلیئر ہو گئی، فل اسٹاپ، آپ کو کسی کی کوئی اوپینین کی اب ضرورت نہیں ہے، کیونکہ نبی نے جو فرما دیا وہ حرف آخر. تاکہ ہر دور میں مسلمانوں کو ملے صحیح دین رب کے کرم سے. حدیث کہہ رہی ہے جائز ہے، جائز ہے، بس ختم. آؤ حدیث سمجھیں. اگلا پروگرام پیس ٹی وی اردو پر.
ویلکم بیک ناظرین. اجاز صاحب، ہم بات شروع کرتے ہیں جب رشتہ ہوتا ہے، ایک خاتون اور ایک مرد رشتہ ازدواج میں آتے ہیں، ہماری کہانی وہاں سے شروع ہوگی، سلسلہ وہاں سے شروع ہوگا. اب آپ یہاں سے بتائیے کہ جب رشتہ شروع ہوتا ہے، کیونکہ ایک نیا خاندان وجود میں آ رہا ہے، اس رشتے کو شروع کرنے کے لیے کیا کیا رہنمائی آپ کے ذہن میں ہے؟ جی، بات یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قربان جائیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں زندگی کے ہر مرحلے کے لیے رہنمائی فراہم کی. صحیح. اسی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ تم دینداری کو، جس سے مراد اچھا اخلاق بھی ہے، حسن باطنی بھی ہے، اور مجموعی طور پر ایک اچھے رویہ اختیار کرنے والا، جو دین پر عمل کرنے والا ہے، اس کو ترجیح. جنرلی بتایا گیا کہ دیز آر دا 4 فیکٹرز وچ نارملی جن کو پیش نظر رکھا جاتا ہے. لیکن ان میں سے بھی جو ہمارے ہاں کہیں شکل و صورت پہ بہت زیادہ زور ہے، کہیں اگر کوئی شکل و صورت میں مطمئن جانب اللہ ہے، اس پہ میں سمجھتا ہوں کہ کسی کو بھی سلیکٹ یا ریجیکٹ کرنا جو ہے، خاص طور سے ریجیکٹ کرنا، اس وجہ سے یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اس شان خلاقیت کو چیلنج اور کویسچن کرنے کی بات ہے. بہرحال پسند ناپسند کی بات اپنی جگہ ہے، لیکن زبان درازی اس پہ بھی نہیں ہونی چاہیے. پھر عام طور پہ مالی حیثیت ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ فیملی، حسب نسب، بیک گراؤنڈ، یہ چیزیں ہمارے ہاں معروف ہیں. لیکن دینداری، اچھا اخلاق اور دین کے جو تقاضے ہیں ان کو پورا کرنا، یہ کم سے کم اس کو جو ہے وہ ترجیح دی جاتی ہے. تو اس اعتبار سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو معیار بتایا ہے، اگر ہم اس معیار کو پیش نظر رکھیں تو ایک جو نیا خاندان وجود میں آئے گا، جو تقوی والا ہوگا، جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مان کر چلنے والا ہوگا، تو اس کے نتیجے میں اس بات کے غالب امکان ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس سے جو نسل کا سلسلہ چلائے گا، اس میں بھی یہی چیز جو ہے وہ زیادہ ظاہر و نمایاں ہوگی. یہاں اجازت صاحب ایک چھوٹی سی بات اور ہے کہ نکاح اور شادی، ولیمہ، ان تقریبات میں جو لغویات اب آ گئی ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ اس بندھن کی ابتدا تو بڑی پرخلوص دعاؤں کے ساتھ ہونا چاہیے، لیکن ہمارے معاشرے میں تو آپ دیکھیں کہ یہ وہ موقع ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی تمام حدود جو ہیں ان کو پامال کیا جاتا ہے. تو برکت کا آغاز ہم بڑا خراب کر دیتے ہیں. کیا کہتے ہیں آپ؟ جی، اس میں کوئی شک نہیں ہے. بات یہ ہے کہ اس موقع کو ہمارے ہاں سمجھا جاتا ہے کہ جی زندگی میں، یہ چونکہ ایک ہی دفعہ یہ موقع اکثر و بیشتر آتا ہے، اور اس میں جی بھر کے اپنے ارمان پورے کر لو، اور وہ ارمان پورے کرنے میں چاہے اللہ ناراض ہوتا ہے تو وہ ہو جائے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنتیں پامال ہوتی ہیں تو وہ ہو جائیں. لیکن یہ ہے کہ عزیز و رشتہ داروں کو واہ واہ اور اپنا نام و نمود یہ زیادہ نمایاں ہوتا ہے. لیکن جو معیار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے کہ یہ ساری چیزیں جو ہیں، ہمیں اس ہدایت میں بھی یہ بتایا جا رہا ہے کہ بھائی اگر رشتے کی تلاش میں چیز پیش نظر ہے تو باقی کاموں میں کیا پھر اس کو بھول جانا ہے. اچھا جی، نکاح ہو گیا. اب ایک پلاننگ ہے، ظاہری بات ہے، شادی اور بیاہ جو ہوتا ہے وہ اولاد کا حصول اس کا پرائمری موٹیو ہوتا ہے. قرآن مجید میں ہے سکون ہے، محبت ہے، مودت ہے، وہ سارے. لہٰذا جو اولاد کی تربیت کے حوالے سے ابھی صرف نکاح ہوا ہے، اس وقت ہی سے پلاننگ شروع ہونی چاہیے کہ ہم کیا پلان کریں، یا ابھی اولاد یا حمل قرار پا جائے پھر کوئی اس کی پلاننگ شروع کی جائے؟ دیکھیے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت ہمارے سامنے آئی ہے، جس میں رشتے کی تلاش کے موقع پر دین کو ترجیح دی گئی ہے، اس کا مطلب تو یہ ہے کہ یہ تو انسان کی پلاننگ جو ہے وہ رائٹ فرام دی، جب ایک خاندان وجود میں لا رہا ہے تو ہیڈ آف دی فیملی کی حیثیت سے اس کی پلاننگ کا یہ لازمی حصہ ہے. لوگ فیملی پلاننگ ایک ڈفرینٹ کانٹیکسٹ میں تو اس کا غلط اور محدود استعمال کرتے ہیں. اصل تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو گائیڈنس دی ہے، اس میں تو فیملی پلاننگ کا مطلب یہ ہے کہ یو پلان فار یور فیوچر وچ از ناٹ لمیٹڈ ٹو دس ورلڈ. تم اپنے مستقبل کے لیے منصوبہ بندی کرو جو کہ اس دنیا تک محدود نہیں ہے، بلکہ دنیا و آخرت دونوں کے اعتبار سے. یعنی اولاد ہونے کی منصوبہ بندی کرو اور اس کے ہونے کے بعد ان کی تربیت کی منصوبہ بندی. جی، اولاد ہونے کے لیے تو دیکھیے انسان اسباب اختیار کر سکتا ہے، اس سے زیادہ کی اس کے بس میں نہیں ہے. یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فیصلہ ہے کہ کب دینی ہے، کیا بیٹا دینا ہے، بیٹی دینی ہے، دونوں دینے ہیں، کچھ بھی نہیں دینا ہے، یہ سب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فیصلے ہیں. لیکن بندہ مومن چونکہ مکلف ہے ایسے اسباب اختیار کرنے کا جو کہ صحیح ہوں، جائز ہوں. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے آغاز اس میں دینداری اور تقویٰ اس کو قرار دیا. پھر اس کے لیے والدین، اب چونکہ ایک خاندان وجود میں آ چکا ہے، اور اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے معیار کو پیش نظر رکھا گیا ہے
اور ایک دیندار اللہ کے دین پر عمل کرنے والا مرد اور ایک اللہ کے دین پر عمل کرنے والی خاتون رشتہ ازدواج میں منسلک ہوئے ہیں، تو اب ان کا جو اخلاق ہے، جو کردار ہے، جو ان کے رویے ہیں، اس کی جو ہے ریفلیکشن ملے گی جو بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ جب بھی ان کو اولاد سے نوازے گا۔ تو اس لحاظ سے یہ ساری جو اس کے لیے کہہ لیجئے کہ اسباب کے درجے میں کوشش ہے، وہ تو عین شادی کے وقت سے شروع ہو جاتی ہے، اور وہ اس یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے اس پروسیس کے آغاز سے پہلے سے ہی جو ہے یہ معاملہ اس طرح سے، جیسی انسان کی سوچ ہوگی ویسا اس کے آگے جو ہے کوششیں اور محنتیں ہوں گی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ہمیں ہر چیز کی دعا بتائی ہے، تو یہ جو ایک پہلا تعلق قائم ہونے جا رہا ہے اس کے لیے بھی ایک رہنمائی حدیث میں ملتی ہے، آپ ذرا ارشاد فرمائیے۔ جی، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب میاں بیوی آپس میں ازدواجی تعلق قائم کریں تو اس وقت اس سے پہلے یہ دعا مانگنا کہ اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا، اے اللہ تو شیطان کو ہم سے دور فرما دے، اور جو کچھ تو ہمیں بطور رزق، یہاں پر رزق سے مراد اولاد ہے۔ دیکھیے یہاں رزق کو کتنی وسیع تر جو ہے اس کی، ہم رزق کو چند ٹکڑے سمجھتے ہیں، تو جو بھی ہمیں رزق عطا فرمائے اس سے شیطان کو دور فرما دے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص دل سے دعا پڑھ کر پھر جو ہے وہ اپنا اگلے مراحل طے کرے گا تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس ملاقات کے نتیجے میں اگر اولاد عطا فرمائے گا تو وہ شیطان کے حملوں سے محفوظ ہو۔ تو اب آپ سوچئے کہ یہ کام جو ہے یہ ابھی تو حمل کا قرار پانا تو بعد کی بات ہے، وہ کب ہو پائے گا، لیکن یہاں پر بھی یہ بات بڑی واضح ہے کہ شیطان سے خود اپنے آپ کو بچانا اور اپنی اولاد کو بچانا، اور یہ صرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہی جو ہے اس میں مدد فرمائے تو انسان کامیاب ہو سکتا ہے، اس لیے اس کی بھی تلقین جو ہے ہمارے سامنے آتی ہے۔ ایک سٹیپ اور آگے چلیں، حمل ٹھہر جاتا ہے، اللہ تعالیٰ نے فضل کیا، حمل ٹھہر گیا، اب اس کے بعد کیا تربیت ہے یا کیا پلاننگ ہے جو ہونی چاہیے؟ اب اس کے بعد بہت ضروری ہے کہ وہ یعنی وہ جو بھی جوڑا ہے وہ ایک بہت ہی اچھا خوشگوار ماحول اس خاتون کو فراہم کیا جائے، یعنی پوری فیملی کی اب اس کے اندر کنٹریبیوشن ہے۔ اگر خدا نہ خواستہ وہاں پر معاملہ اس قسم کا ہو کہ کوئی جھگڑا ہے، کوئی ٹینشن، تلخی ہے، ٹینشنز ہیں، اس کے براہ راست اثرات جو ہیں وہ جو ابھی جو نئی جان وجود میں آنے والی ہے اس کے اوپر مرتب ہوتے ہیں، اور وہ خاتون جو ہے اس کی اپنی جو ہے وہ یعنی وہ اس بچے کی صحیح نشو و نما سے متاثر ہوتی ہے، اس لیے اس کے شوہر کا، اس کی خاص طور پہ جو باقی فیملی ہے، اب ظاہر سی بات ہے کہ وہ اپنے ماں باپ کو تو پیچھے چھوڑ رہی ہیں، اب اس کے ساس سسر، اس کے والدین ہیں، اس کی جو بھی نندیں ہیں وہ اس کی بہنیں ہیں، تو ان سب کی یہ کوشش ہونی چاہیے کہ ہم ایک اپنی اس بہن کو، اس بیٹی کو ایک ایسا ماحول فراہم کریں جس میں یہ پرسکون ہو، جس میں یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف جو ہے اس کا رجوع جو ہے وہ قائم رہ سکے، اور جس میں ہر قسم کے سے تفکرات سے اور پریشانیوں سے اس کو محفوظ رکھا جائے۔ کوئی دعا بھی ہے جو پڑھی جا سکے؟ جی، اس میں ظاہر سی بات ہے کہ ہر اس کام کے لیے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی بارگاہ میں ہمیں تو یہی سکھایا گیا ہے، ایک طرف ہم نے دعا کرنی ہے، دعا اس معاملے میں اسباب ہیں جو اختیار کرنے ہیں، اور دوسری طرف دعا کرنی ہے۔ تو اس میں سے ایک دعا تو جو میں نے پہلے عرض کی کہ جو ابراہیم علیہ السلام نے مانگی تھی کہ رب حبلی من الصالحین، اسی طریقے سے حضرت زکریہ علیہ السلام انہوں نے بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی بارگاہ میں یہ دعا عرض کی تھی کہ رب حبلی من لدنک ذریۃ طیبہ، اے میرے پروردگار تو مجھے اپنی جناب سے پاکیزہ اولاد عطا فرما۔ تو اب آپ اندازہ کیجئے کہ یعنی یہاں پر بھی دیکھیے وہ بات جو ابھی تو پتہ ہی نہیں ہے کہ کیا شکل ہوگی، اور یہ دعائیں ضروری نہیں کہ حمل ٹھہرنے کے بعد مانگی جائیں، نہیں، اگر ابھی یہ معاملہ شروع ہوا تب بھی اللہ کی بارگاہ میں یہ دعائیں اتنی جامع ہیں کہ ان کو صدق دل سے انسان مانگے گا، اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنا کرم فرما دیں گے، اور پھر اس میں جیسی انسان کی نیت ہوتی ہے ویسے ہی اس کے لیے معاملات اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ۔ ایک ہے کہ اگر ہم اس کو رٹے رٹائے الفاظ کے طور پر ادا کریں گے اس کے اثرات کچھ اور ہوں گے، اگر ان دعاؤں کو صدق دل سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بارگاہ میں محتاج بن کر، سوالی بن کر، ایک جیسے انسان کے دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، وہی معاملہ دعاؤں کا بھی ہے کہ جتنے خلوص سے مانگی جائیں، جتنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عاجزی سے مانگی جائیں، اور جتنے محتاج بن کر مانگی جائیں، اللہ پھر اسی کے مطابق اپنی شان کے مطابق نوازتا ہے۔ بہت خوب بات آپ نے فرمائی۔ دیکھیں انبیاء کرام کو بھی جو صحیح جو دعا مانگ رہے ہیں وہ اولاد کی اخروی نجات کے حوالے سے،
کہ نیک اولاد، نیک یعنی پاکیزہ اولاد نیک ہو تو سب خیر ہے. جی اس میں دونوں بھلا ہے، دنیا کی بھی خیر ہے، اس لیے کہ دنیا میں بھی اس سے آنکھوں کی ٹھنڈک نصیب ہوگی، اور آخرت میں بھی جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ تو ساتھ ایسا ہے، لوگ سمجھتے ہیں نا کہ جی شاید ہم اس دنیا کی حد تک ہی ہے، یہ سارے معاملات آخرت تک چلنے والے ہیں. اور نیک اولاد اتنا بڑا اللہ سبحانہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ جنت میں جب جنتی پہنچ جائیں گے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جن کی اولاد نیک ہوگی ہم ان کی اولاد کو ان کے والدین سے ملا دیں گے. اور اس میں یہاں تک کہا گیا کہ مثال کے طور پر اگر والدین کا درجہ اونچا ہے اولاد کا نیچا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ نہیں کہیں گے کہ والدین نیچے جا کر اولاد کو دیکھیں، بلکہ اولاد کے درجے بلند کر کے اپ گریڈ کر دیا جائے گا. بہت خوب. ناظرین اس وقت ہمارے پروگرام